جس زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، روئیں گے، روتے روتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے اور خون کے آنسو بہہ پڑیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ آج رحم کا دن ہے، آج منانے کا دن ہے، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، آج ہم جہنم سے بچنے کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن کل یہ ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے خون کے آنسو رہے، چاہے پیپ کے آنسو رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہاں رحم آنے والا نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، یہ آج ہمارے پاس موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ پاک نے گولڈن چانس صرف ایک ہی مرتبہ دیا ہے، دوبارہ کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اس سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی یہ لفظ آیا سبح اسم ربک الاعلی، اسی سے اس سورت کا نام اعلیٰ پڑا ہے، اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ عام طور پر جو مکہ میں سورتیں نازل ہوئی ہیں ابتدائی زمانے میں، تو اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو توحید، دوسری رسالت اور تیسری قیامت۔ یہ 3 باتیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، باقی بیچ میں اگر کچھ اور نصیحت کی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ بطور اسے ضمنی تو نہیں کہا جائے گا، چونکہ قرآن کا ہر حکم ایک مستقل حکم رکھتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر مقصد ہوتا ہے ان تینوں کو ثابت کرنا، تو بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ فائدے کے لیے کچھ چیزیں بیان بھی کر دیتے ہیں۔ اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ غاشیہ، ان دونوں سورتوں کو آپ علیہ السلام جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور عیدین کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، تم اسے اپنے سجدوں میں رکھ لو۔ اور جب سورہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں رکھ لو۔ اسی لیے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح کے معنی تسبیح بیان کیجئے، پاکیزگی بیان کیجئے۔ یہ صیغہ خطاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ بھی تسبیح بیان کیجئے، پاکیزگی بیان کیجئے، اور آپ کی امت بھی پاکیزگی بیان کرے۔ کس کی پاکیزگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے مناسب نہیں ہیں، اللہ کے شان کے خلاف ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کو پاک کہنا، منزہ اور مبرہ کہنا، یہی ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے۔ کن سے؟ میرا رب پاک ہے اونگنے سے، نیند آنے سے، ظلم سے، جھوٹ بولنے سے، غلط سلط کام کرنے سے، کھانے سے، پینے سے، یہ تمام چیزیں جو کہ ایسی چیزیں مانی جاتی ہیں جو اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اب آدمی کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو گویا کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند ہے۔ اعلیٰ کے معنی سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو اعلیٰ ہے۔ پہلے تو رب کی ایک صفت لائی اعلیٰ، اور دوسری صفت لائی ہے الذی خلق، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی۔ بلا واسطہ کا مطلب
جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی خود سے بنائی ہے، کسی کا کوئی سہارا نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، آسمان بنایا ہے، پہاڑ بنایا ہے، ہوا بنائی ہے، پانی بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بلا واسطہ بنائی، اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ اور بالواسطہ جو چیزیں بنتی ہیں یا بنی ہیں یا بن رہی ہیں یا بنیں گی، ان تمام چیزوں کا بھی حقیقتاً خالق اللہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں نے بجلی بنائی، کوئلہ لیا، محنت کیا، اور اس کے بعد جو ہے بجلی بن کے آ گئی، تو ظاہر میں تو یہ ہے کہ بجلی بنانے والا انسان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً بجلی بنانے والا اللہ ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کوئلہ پیدا نہیں کرتا تو آپ بجلی کہاں سے لاتے؟ اچھا، پھر آپ کو دماغ کس نے دیا ہے؟ اگر اللہ آپ کو دماغ نہیں دیتا تو آپ کیسے بنا لیتے؟ کتنے سارے بیوقوف پاگل گھومتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی چیزیں ہم بنا رہے ہیں ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے، البتہ درمیان میں واسطہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ فرمایا خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ کل شیء کا مطلب ہر چیز، تمام چیزیں جو بنی ہیں وہ بھی اور جو بننے والی ہیں وہ بھی۔ جیسے اللہ پاک نے 14ویں پارے میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے اور خچر ہم نے جو بنایا ہے تاکہ تم ان جانوروں پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بھی ہے گھوڑا۔ پھر آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آئندہ اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے ابھی تم نہیں جانتے ہو۔ اس زمانے میں سواری یہی چیزیں تھی، گھوڑے پہ سواری کیا کرتے تھے، گدھے پر اور اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا کہ آئندہ زمانے میں اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ان سواریوں کے علاوہ دوسری سواریاں ہوں گی، جیسے ہمارے یہاں تو ٹرین ہے، پلین ہے، ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم پیدا کریں گے۔ الذی خلق ہے، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے، خالق کل شیء تو کہنا صحیح ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک ہوتا ہے اجمال اور ایک ہوتی ہے تفصیل، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اجمال کا مطلب مختصر شارٹ، اور تفصیل کا مطلب تفصیل سے وضاحت کے ساتھ کھول کے۔ تو اجمال کا حکم اور ہوتا ہے اور تفصیل کا حکم اور ہوتا ہے۔ بس اوقات اجمال تو جائز ہوتا ہے بولنا، لیکن تفصیل کرنا وہ جائز نہیں ہوتی ہے، بولنا ویسا صحیح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ تو بولنا ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ خنزیر کا خالق ہے، اللہ کتے کا خالق ہے، اللہ بندر کا خالق ہے، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ خالق تو اللہ ہے لیکن بولنا ہمارے لیے صحیح نہیں۔ کیسے؟ دیکھیں آپ، مثال کے طور پر ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ بچہ جب تھا تو باپ نے پرورش کی، باپ نے خوب بہترین سے پالا پوسا، کھلایا پلایا، اسکول میں ایڈمیشن کروایا، کاپی کتابیں ساری چیزیں لا کر دے دی۔ جتنے جو کام ہوتے بچوں کے لیے وہ تمام کام باپ کرتا ہے۔ بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کا پیشاب پخانہ بھی دلا دیا کرتے ہیں۔ اب کسی بچے کے باپ نے ایسا کر لیا اور بچہ جب بڑا ہوا اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے، تو باپ کی تعریف کرتے ہوئے وہ یوں تو کہہ سکتا ہے کہ میرے ابا بڑے اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا لکھایا، کتابیں لا کر دی، کھلونے لا کر دیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ابا لا کر دیتے تھے۔ یہ کہنا تو صحیح ہے، لیکن سب کے سامنے یہ کہے کہ میرے ابا نے لیٹرنگ میں دھلایا تھا، ابا اس کو اچھا لگے گا؟ ابا کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں گندی چیزیں ہوتی ہے، بولنی ہو اس کو مناسب نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، یہ تو بولنا صحیح ہے کہ تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن یہ بولے ہم کہ خنزیر کا خالق ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بے ادبی گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، ورنہ تو ایسے بولنا صحیح نہیں۔ نقل کفر نباشت، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، کفر کو سمجھانا اور بتانا وہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ الذی خلق ہے، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، فسوا، پھر درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے جو اعضاء رکھے ہیں اعتدال کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک ہاتھ جتنا بڑا دوسرا بھی اتنے بڑا ہے، ایک آنکھ جیسی ہے ویسی دوسری بھی ہے، جیسے پاؤں ویسے دوسرا پاؤں بھی ہے، ایسے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ایک ہاتھ ہمارا جیسا ہے ویسا ہی ہوتا، اور ایک ہاتھ بنا دیتے اونٹ کے پاؤں کی طرح لمبا، یا ایک پاؤں ہمارا جیسا بنایا ویسا ہوتا اور ایک زیبرا کی طرح ہو جاتا، تو پھر کیسا ہوتا؟ یا ایک آنکھ ہماری جیسی ہے ویسی ہوتی اور ایک آنکھ بھینس کی طرح ہو جاتی، جیسے بھینس کی آنکھ ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارا پورا جو چہرہ ہے ویسے ہی رہتا، لیکن ہمارا جو منہ کا حصہ ہے یہ حصہ یہ اگر خنزیر کی طرح بنا دیتے تو کیسا لگتا؟ یہی کہتے ہیں فسوا، اللہ نے جو انسان کے اعضاء بنائے ہیں ان اعضاء میں اعتدال رکھا ہے۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے تجویز کیا،
تجویز کا مطلب تقدیر بنائی ہے، لکھا ہے. جیسے اللہ پاک نے سورج کے لیے کہ سورج چلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند کے لیے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، سورہ یاسین میں ہے کہ چاند کے اللہ نے منازل بنائی ہیں، اپنے منازل پہ چلتا ہے اور پہنچتا ہے. ایسے ہی اللہ پاک نے تمام چیزوں کی تقدیریں لکھی ہیں. جف القلم بما هو کائن، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قلم سے کہا لکھ، قلم نے لکھا اور سب کچھ لکھ دیا، اور لکھ کر قلم جو ہے خشک ہو گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے. بہرحال اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں تجویز کی ہے. مثال کے طور پر دن میں کمانا، یہ ہمارے لیے اللہ نے تجویز کی ہے. ساری مارکیٹیں دن میں کھلتی ہے، اور رات میں سونا یہ اللہ نے ہمارے لیے تجویز کی ہے. آٹومیٹک ایسا ہوتا ہے کہ رات جب آتی ہے تو عام طور پر انسان کو نیند آنے لگتی ہے. کوئی اگر محنت مشقت کر کے رات میں جاگنے والا ہو تو الگ بات ہے، وہ ایسا اکا دکا آدمی کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پر ایسا ہی ہے کہ عام طور پر آدمی یہ تجویز ہے. فہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرمائی. ایک تو رہنمائی یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور کتابیں اتاری ہیں، اور اللہ نے راستہ بتا دیا. وہدیناہ النجدین، دونوں راستہ اللہ نے دکھا دیا، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ یہ خراب، یہ اللہ نے بتا دیا. لیکن اس ہدایت کے علاوہ، اس رہنمائی کے علاوہ اللہ اور رہنمائی کرتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم بچے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو بچہ روتا ہے، بچہ ہنستا نہیں ہے. ہنسے گا تو ماں اسے دودھ نہیں دے سکتی ہے، مسکرائے گا اگر تو ماں دودھ نہیں دے سکتی ہے. بچوں کو یہ کس نے بتایا کہ تم اگر ہنسو گے تو تم کو دودھ نہیں ملنے والا ہے، تم اگر رو گے تو تمہیں دودھ ملنے والا ہے؟ یہ رہنمائی ہوتی ہے. اللہ پاک اس وقت بھی رہنمائی کرتے ہیں. اچھا، یہ رہنمائی تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ جانوروں میں ہی پایا جاتا ہے. ان کے اندر عقل تو نہیں ہے لیکن شعور پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب محتمم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک راجپوتانہ ایک علاقہ ہے. حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہاں بندر جو ہے کافی تھے. تو جہاں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کے لوگ پریشان تھے کہ حضرت بندر کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ بندر آتے ہیں، ہمارا کھانا بھی کھا جاتے ہیں، ہمارے برتن بھی لے کے چلے جاتے ہیں، سامنے میں کپڑا پھاڑ دیتے ہیں. حکومت کی طرف سے کہا ہے مار نہیں سکتے آپ ورنہ سزا ملے گی. ہم لوگ پریشان ہیں، یہاں بندر کافی ہے. تو حضرت نے ایک تجویز دی کہ سنکھیا لاؤ، اور سنکھیا منگوایا گیا. حضرت نے آٹے میں اس کو گندوایا، اور گندوانے کے بعد روٹی بنائی. روٹی بنا کر ایک چھت پر رکھ دیا، بکھیر دیا روٹیوں کو کہ بندر آئیں گے کم سے کم 40-50 کھا کے تو مر جائیں گے، کچھ تو کچھ گھٹ جائیں گے. چنانچہ ایسا کیا گیا. کرنے کے بعد جو ہے یہ لوگ انتظار میں تھے لوگ کہ بندر آئیں گے اس کے بعد کھائیں گے. چنانچہ 4-5 بندر آئے، اور آنے کے بعد ان بندروں نے روٹی کو دیکھا، کھایا کسی نے نہیں، قریب گئے دیکھا لیکن دیکھ کر کے سب چلے گئے. پھر اس کے بعد 12-15 بندر کو ساتھ لے کر کے آئے، یہ سب کے سب آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے بھی روٹی کے ارد گرد چکر لگایا لیکن کھایا کسی نے، چھویا کسی نے نہیں. اس کے بعد جو ہے پھر یہ گئے، اور جانے کے بعد 50-60 بندر ساتھ میں لے کر آئے. اب یہ بہت بڑی جماعت تھی بندروں کی. اس میں جو بوڑھا تھا بندر 2-4 یہ آگے بڑھا، اور یہ بڑھنے کے بعد انہوں نے ایک روٹی کو توڑ کے سونگا، اس کے بعد دوسری کو سونگا اور تیسری کو سونگا، 3-4 سونگ کر یہ سارے کے سارے چلے گئے اور کسی نے بھی نہیں کھایا. یہ لوگ سوچنے لگے ہماری جو محنت ہے بیکار گئی، ہم نے اتنی محنت کی جو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اب 150-200 بندر آ گئے، اور سارے بندروں کے ہاتھ میں ایک پتا تھا، سارے بندر لے کر آئے تھے. اور آنے کے بعد جو ہے ان بندروں نے مل کر روٹیاں کھانی شروع کی، اور روٹیاں کھاتے تھے اور ہلکا سا پتا چبا لیتے تھے، اور ساری روٹیاں کھا گئے، پتا بھی کھا گئے. اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بندر مریں گے، کوئی بندر نہیں مرا، نہ تو کوئی مرا نہ تو کوئی بے ہوش ہوا، اور دندناتے کھا پی کے چلے گئے. اب وہ جو پتا لے کر آئے تھے وہ زہر کا علاج لے کے آئے تھے، دوا لے کر کے آئے تھے. بتائیے کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ وہ زہر کا بھی علاج لے کے آ گئے. ذرا آپ اندازہ لگائیں یہ جو شعور دیا ہے، یہ شعور کون دیا بندر کو؟ کس نے سمجھایا؟ فہدا، اللہ نے دیا. آگے کہتے ہیں والذی اخرج المرعى، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا. چارہ مطلب کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اللہ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی چارہ نکالا ہے، اور اللہ نے جانوروں کے لیے بھی نکالا ہے، سب کے لیے نکالا ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، عقل و شعور رکھنے والے ہیں، تو اللہ نے ہمارے چارے کے ساتھ ساتھ مسالہ، تیل، یہ تمام چیزیں اگائی ہیں تاکہ ہم بہترین مزیدار بنا کر قورمہ کھائیں اور بریانی بنا کر کھائیں. اور وہ لوگ کیا ہے، جہاں ملا بس گھاس پھوس کھانا شروع کر دیا. تو یہ فرق ہے. اللہ نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس چارے کو اللہ نے بنا دیا غثاء خشک. احوا کے معنی آتا ہے سیاہی مائل. سیاہی مائل کا مطلب ہوتا ہے سیاہ کے معنی کالا، یعنی کالے کی طرف جس کا میلان ہو، سیاہی مائل. اللہ چارے کو سیاہ بنا دیتے ہیں، خشک بنا دیتے ہیں. کب ہوتا ہے؟ گھاس پھوس کو آپ 2-4 دن رکھیں گے نا، جو جانوروں کی غذا ہے اسے آپ رکھیں تو وہ سیاہ ہو جاتی ہے. ایسا دیکھا ہوگا بقرعید کے موسم میں جب لاتے ہیں اور باسی ہو جائے تو وہ سیاہ ہو جاتی ہے. اتنی بھی سیاہ نہیں ہوتی لیکن سیاہی آ جاتی ہے. اور خاص طور سے جو لوگ پہاڑی علاقے میں
اور جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو وہ لوگ 2-4 دن جب برف باری ہوتی ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے، تو اپنی غذا بھی رکھتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اکٹھا کر کے، تو ان کی جو غذا ہے جانوروں کی وہ سیاہ ہو جاتی ہے. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى. اب آگے اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے چارہ نکالا ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، لیکن انسان جو بنا ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح. انسان کے جسم کے لیے ہم نے غذا زمین سے تمام چیزیں اگا دی ہیں، اور انسان کی روح کو جو غذا ملنی چاہیے وہ زمینی غذا سے کام نہیں چلے گا، تو اس کے لیے آسمان سے غذا آنی چاہیے. وہ غذا ہم تمہیں دیتے ہیں قرآن کی شکل میں. پہلی امتوں کو اللہ پاک نے آسمانی کتابیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری کتاب قرآن کریم دیا. اللہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسى. دیکھیں اوپر توحید کا بیان ہو گیا، اللہ ایسا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اب سنقرئک فلا تنسى قرآن کا بیان، یہ رسالت کا بیان ہو رہا ہے. قرآن جس کو ملے، کتاب جس کو ملے وہ تو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لہذا رسالت کا بیان ہو رہا ہے. سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب شروع میں قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی یاد کرتے تھے، ایسا نہ ہو بھول جائیں. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اطمینان دلایا اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، ہمارے ذمے ہے آپ کو یاد کرانا بھی اور ہمارے ذمے ہے قرآن کریم کی تشریح توضیح کرانا بھی. یہ دونوں کام ہم کرا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. چنانچہ وہی اللہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ اتنا تیز تھا جبرائیل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں سنا کر جاتے اور آپ کو پورا کا پورا یاد ہو جاتا تھا. ہم لوگ تو یاد کرتے ہیں حفاظ کرام بیٹھ کر ایک ایک آیت کو میرے خیال میں 50 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہوگا، رٹ رہے ہیں اس کے بعد یاد ہوتا ہے. کوئی حافظ قرآن 2 سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 2.5 سال میں، کوئی 5 سال میں، کسی کو 10 سال بھی لگ جاتا ہے. ایسے بچے ہوتے ہیں کون ذہن بیچارے لیکن محنت کر رہے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان قرآن لکھوا دیتے. صحابہ لکھ کاتبین وہی ہوتے تھے بہت سارے، ان کی تعداد مختلف ہے. بعض علماء نے 28 لکھی ہے، بعض نے کچھ اور لکھی ہے، بعض نے 50 سے زیادہ لکھی ہے. بہرحال مختلف تعداد بیان کی ہے علماء نے. ان کاتبین وہی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سنقرئک فلا تنسى، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کو جتنا بھلانا مقصود ہوگا تو آپ بھول جائیں گے. اور اللہ پاک نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی آیت کو منسوخ اگر کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آپ کو دے دیتے ہیں یا اسی کے مثل ہم کوئی حکم دے دیتے ہیں اسی جیسا. یہ اللہ پاک ہے. انه یعلم الجہر وما یخفی، بلا شبہ اللہ تعالی جہر، زور، بلند کو بھی جانتا ہے، وما یخفی اور مخفی کو بھی جانتا ہے، آہستہ کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اب جہر کا مطلب چاہے زور سے بات ہو، چاہے کھلم کھلا کوئی کام ہو، عمل ہو یا قول ہو، اللہ سب جانتا ہے. اور مخفی چاہے کوئی عمل ہو، چاہے مخفی کوئی قول ہو، زبان سے نکلا ہوا ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. لہذا اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کتنا آپ کو یاد رکھنا ہے اور کتنا مجھے بھلا دینا ہے، یعنی آپ کو ہم بھلا دیں گے. سمجھے، اللہ یہ بھی جانتا ہے، پتہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے، آسان شریعت کے لیے. 2 بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی، ایک تو ہم آپ کو آسان کر دیں گے اور دوسری بات آسان شریعت کے لیے. دوسری بات یہ ہے اللہ نے ہماری شریعت آسان بنائی ہے اور بہت ہی آسان ہے. بنی اسرائیل میں ان کو یہ حکم تھا کہ آپ نماز مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے باہر آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کہیں بھی آپ پڑھ لیجیے، ناپاک نہیں ہونی چاہیے، اس پاک جگہ ہونی چاہیے، کہیں بھی پڑھ لیں آپ، روڈ پر، اسٹیشن میں، گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، کہیں جہاں چاہے پڑھ لیں. یہ سہولت ہے کہ نہیں؟ یوں ہی ان کے یہاں زکوٰۃ جو فرض تھی وہ زکوٰۃ تھی 1/4. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 25,000 نکالنا پڑتا تھا، اور ہمارے یہاں 40واں حصہ ہے. 1 لاکھ ہے تو کتنا نکالنا ہوگا؟ 2,500. تب کتنی سہولت ہے. ایسے ان کے یہاں یہ تھا کہ اگر کپڑے میں کہیں گندگی لگ گئی ہے تو اس حصے کو وہاں پر سے آپ کاٹ کر پھینک دیجئے، ورنہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کہ آپ دھو لیجیے، چاہے کیسے گندگی ہو، دھو کے صاف کر لیں. تو یہ آسانی ہے ہمارے لیے. اللہ پاک نے ہماری شریعت کو بہت آسان بنایا. اسی لیے اللہ پاک قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے.
بس ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے چلنا بہت آسان. جیسے شادی بیاہ دیکھیں آپ, شادی بیاہ کتنا آسان ہے, کچھ بھی نہیں, بس صرف 2 گواہ ہونی چاہیے, لڑکا اور لڑکی ہے, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, اس نے کہا میں نے ایجاب کیا, دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا ہے میں نے قبول کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے ایجاب کیا, 2 گواہ, اس نے کہا ہو جائے. حتیٰ کہ امام کی بھی ضرورت نہیں ہے, قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے, خطبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ البتہ مسنون ہے کہ آدمی سنت ہے مسجد میں کرنا, خطبہ پڑھنا اور حاضرین کا جمع ہونا, یہ سب مسنون ہے. لیکن جو فرض ہے بس صرف 2 گواہ کا موجود ہونا اور ایجاب و قبول کا ہونا, بس اتنا آسان ہے نکاح. لیکن ہمارے لیے کتنا مشکل بنا دیا گیا. ایک بات تو دین آسان ہے, دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم آپ کو آسان کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسان بنا دیں گے شریعت کے لیے. یعنی آپ کا مزاج ایسا ہو جائے گا نا, آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ نفس پہ زور دینا پڑتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے, چلو یہ کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رہے گا. اور ایسا ہوا, پیغمبر 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لوگ اگر تھکاوٹ دور کرنی ہو تو کہاں جاتے ہیں, بستر پہ چلے گئے, آرام کرنے لگے کہ تھکے ہوئے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے آپ نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ میری تھکاوٹ نماز پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے. وہی ونیسر للعسریٰ, ہم آپ کو آسان کر دیں گے, مزید آسان بنا دیں گے آپ کے لیے شریعت پہ چلنا. اسی کو کہتے ہیں محبوبات شرعیہ, محبوبات طبیعیہ. سمجھ میں آتا ہی, محبوبات شرعیہ, جو چیزیں شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہے, محنت اور ریاضت کرنے کی وجہ سے وہ طبیعی پسندیدہ بن جاتی ہے, طبیعت کو آسان لگنے لگتی ہے. اور جو چیزیں شریعت کو ناپسند ہے, محنت اور ریاضت کرنے کی وجہ سے وہ طبیعی بن جاتی ہے, طبیعت خود گھن کرتی ہے کہ اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ سے کہتے ہیں محبوبات شرعیہ اور مکروہات شرعیہ. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ, آپ نصیحت کریں, بلا تحقیق کے نصیحت فائدہ دیتی ہے. ان کا ترجمہ یہاں پر بعض مفسرین نے شرطیہ بھی کیا ہے, اگر فائدہ دے, لیکن بعض مفسرین نے ان کو قد کے معنی میں لیا, اور قد کے معنی تحقیق, جیسے قد افلح المؤمنون, تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو یہاں ان قد کے معنی میں فذکر, آپ نصیحت کریں, ان نفعت الذکریٰ, تحقیق کے نصیحت فائدہ دیتی ہے, نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ عبس وتولی میں آیا, وہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جب آئے تھے اللہ پاک نے فرمایا ان جاء الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ, آپ کو کیا پتا شاید وہ مکمل سدھر جاتا, او یذکر, یا کچھ نہ کچھ نصیحت قبول کر لیتا. تو کچھ نہ کچھ نصیحت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. سیذکر من یخشیٰ. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکمل نصیحت کون حاصل کرتا ہے, مکمل نصیحت حاصل وہی کرتا ہے جو خالی و ذہن ہو, جس کے دل میں ڈر خوف ہو, متعصب نہ ہو, عصبیت پرست نہ ہو. تو ایسا آدمی اگر قرآن کو سنتا ہے, نصیحت کو سنتا ہے, تو فوراً قبول کر لیتا ہے. اور اگر آپ کے اندر ایسا نہیں ہے, عصبیت ہے, ذہن میں ہے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے, چاہے لاکھ دلائل دے دیں, تو پھر آپ نہیں مانیں گے. یعنی کوئی بھی ایسا بندہ ہے تو وہ نہیں مانے گا. اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے تھے, طرح طرح کا معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, میرے مٹھی میں کیا ذرا آپ بتا دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں بتاؤں یا خود تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے. ابو جہل نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے, میرے مٹھی میں جو وہی بتا دی تو اور اچھی بات ہے. کہا کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی, انتظار کیا, بس مٹھی سے کنکڑی نے بولنا شروع کیا. ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ بولنا شروع کیا, اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا. ابو جہل نے پھینک دیا کنکڑی اور بھاگا کہ نہیں جادو کر دیا گیا. اب دیکھیں آپ, من کا معجزہ تھا, جیسا مانگا تھا ویسا مل گیا, لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں. آئے ایک مرتبہ سارے کے سارے کفار مکہ سب جمع ہو کر کے آئے اور آ کر کہنے لگے سنو تم کہتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم رسول ہیں, نبی ہیں, یہ جو چاند ہے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو جائے تو, کہ ہم سب مسلمان کا. اچھا ٹھیک ہے ہوتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اگر یہ جادو کرے گا تو دنیا پہ جادو ہوتی ہے, جادو کیا جاتا ہے, لوگوں پہ جادو کیا جاتا ہے, جانوروں پہ لیکن چاند پہ کس کا کنٹرول ہے, سورج پہ کس کا کنٹرول ہے. لوگ ماننے کے لیے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ محال, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر دیا. بس اشارہ کرنا تھا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک جبل ابی قبیس پر اور ایک جبل قعان پر. یہ جو 2 پہاڑ ہے, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, مکہ کا 2 پہاڑ, 2 ٹکڑے, ایک مغرب میں ایک مشرق میں, چاند چلا گیا. اب یہ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہنے لگے سحر مستمر, یہ بھی جادو ہے, نہیں مانا. لیکن جو ماننے والے تھے وہ مان گئے. ہندوستان کا اس زمانے کا جو راجا تھا, تاریخ فرشتہ نامی کتاب ہے ہندوستان کی تاریخ پر لکھی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہے کہ وہ جو راجا یہاں کا تھا نا,
تو یہ راجا نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اپنے لوگوں سے بلا کر، وزیروں سے اور اس کے بعد جو نجوم تھے ان سے پوچھا کہ کیا ہے یہ سب، کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک وہاں نبی اور رسول ہیں، انہوں نے ایسا معجزہ دکھایا ہے۔ تو چنانچہ وہ یہاں سے سفر کر کے مکہ پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر واپس ہندوستان آ رہا تھا کہ راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب سوچے، تو جن کو ماننا ہوتا ہے تو ایسے مان لیتے ہیں، اور آپ نے من کے مطابق معجزات مانگا، دیکھ لیا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ متعصب ہیں اور آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں نہیں ماننا، تو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ خالی ذہن ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ سیذکر من یخشی، نصیحت قبول کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے، ویتجنبها الاشقی، اور اس سے پرہیز کرے گا وہ شخص جو بہت بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت بد نصیب ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں۔ کبرا یہ نار کی صفت ہے، کبرا کے معنی سب سے بڑی، اکبر، اور اکبر کا مؤنث ہے کبرا، جیسے وہ جنگ عظیم کے بارے میں آتا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یعنی بہت بڑی جنگ، تو یہی ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ تو مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ مرنے کے بعد تو بالکل ہے کہ مرے گا نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کلما، کہ جب جب یہ لوگ وہاں داخل کیے جائیں گے جہنم میں، اذا القوا منہا مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں موت کو پکاریں گے، موت آ جا، موت آ جا۔ اللہ پاک کہتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تم ایک موت کو نہ لاکھوں موت کو پکار لو، لیکن موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ پکارتے پکارتے تھک جائیں گے تو جو مالک جہنم ہے، جس کا نام ہے مالک ہے، اور بہت ہی غصے میں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تھے نا، تو جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے رضوان، جن سے ملاقات ہوئی، مرحبا، خوش آمدید، سب کچھ کہا۔ جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جہنم دیکھنے کے لیے گئے تو اس جو مالک ہے نا، بس صرف سلام ہوا ہے، سلام اور سلام کا جواب، اس کے بعد کچھ کہا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بالکل غصے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جہنم کا مالک ہے، اس کا نام ہی مالک ہے، یہ داروغہ ہے، جب سے اللہ پاک نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جہنم پہ اس کو مقرر کر رکھا ہے، یہ کبھی آج تک مسکرایا ہی نہیں ہے۔ اب سوچیں، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، آپ سوچیں اب کتنے غصے میں وہ ہوگا۔ تو چنانچہ اس فرشتے سے آئیں گے، یہ لوگ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک آپ کا فیصلہ کر دینا، یعنی موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ موت کو تو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک میڑے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم لا یموت، تو پھر جہنم میں مرے گا نہیں، ولا یحییٰ، اور نہ زندہ رہے گا۔ اس بات کو سمجھنا ہے، زندہ ہے تبھی تو عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھیں، جب انسان پر مصیبت آتی ہے، بسا اوقات ایسی مصیبت آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کاش اس زندگی سے بہتر ہے مر جانا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس زندگی سے بہتر ہے مر جانا، یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جب یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے اور جہنم کا عذاب کو بھگتیں گے، تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی ہی نہیں ہے، وہی کہیں گے۔ اللہ پاک نے اسی اعتبار سے کہا ہے وہ زندگی نہیں ہے، جس زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، روئیں گے روتے روتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے اور خون کے آنسو بہ پڑیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ آج رحم کا دن ہے، آج منانے کا دن ہے، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، آج ہم جہنم سے بچنے کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن کل یہ ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے خون کے آنسو رہے، چاہے پیپ کے آنسو رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہاں رحم آنے والا نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، یا آج ہمارے پاس موقع ہے، کہ گولڈن چانس ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ پاک نے گولڈن چانس صرف ایک ہی مرتبہ دیا ہے، دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا، جس نے تزکیہ کر لیا۔ دیکھیے، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کو سنوارنا اور باطن کو سنوارنا، دونوں سنوارنا۔ تزکیہ کے اندر دونوں آتا ہے۔ ظاہر سنوارنے کا مطلب جیسے ہمارے اخلاق اچھے ہوں، بول چال اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، ہم ناپاک نہ رہتے ہوں، گندے نہ رہتے ہوں، وضو بنا کر رہتے ہوں، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر کے رہتے ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو باطن کی صفائی ہے، باطن کی جتنی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا، یہ دونوں قد افلح من تزکا۔ اور ان تمام برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی جس سے بچنا ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک سے انسان بچ جائے، قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا، رب کا نام لیا یعنی اللہ کو یاد کیا۔ اللہ کو یاد کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، چاہے دل میں یاد کریں، چاہے زبان سے یاد کریں، چاہے محفل میں یاد کریں، چاہے آپ تنہائی میں یاد کریں، کہیں بھی یاد کریں، جیسے بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے
वुजू की भी जरूरत नहीं है। हत्ता कि अगर आप बड़ी नापाकी में हैं, कुरान छोड़कर जो जिक्र और अज़कार हैं, आप अल्लाह को पुकार सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दिल दिल में अल्लाह को याद करते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई आदमी हदीस पाक के अंदर आता है, हदीस कुदुसी है कि जब बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं बंदे को अपने दिल में याद करता हूं। और अगर बंदा मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे अच्छी मजलिस फरिश्तों की मजलिस में याद करता। ये बुखारी में रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं और फिर हमारा याद करना क्या है, हमारी जबान कितनी गंदी और फिर हम कितने गंदे और हमारा याद करना भी कितना गंदा होगा। लेकिन अल्लाह पाक इसका सिला ये देते हैं कि अल्लाह हमें याद करते हैं। तो समझ में बात आ रही है? मोदी जी ने मुझे याद कर लिया, बुला लिया, मुझे अरशद तुम आ जाओ। लो वाह, कितनी बड़ी बात हुई। मुझे अरशद को मोदी जी ने बुला लिया, बादशाह है, वजीर आजम है, वहां पहुंच हो गई। सोचे आप, वो हकमुल हाकिमीन, तमाम बादशाहों का बादशाह, पूरी दुनिया गंदी है, पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया बिल्कुल पलीद है, परवरदिगार आलम वो वहां तो ऐब का और नफ्स का और गंदगी का दूर दूर तक गुजर नहीं है। चाहे निस्बत खाकराब आलम पाक, हमको क्या निस्बत है परवरदिगार आलम से? कोई निस्बत नहीं है परवरदिगार आलम से। लेकिन हम याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद करता है। और ऐसा नहीं, हम जब जब याद करेंगे तब तब अल्लाह हमें याद करता है। हदीस पाक के अंदर आता है, अना जलीस मन ज़करनी, जो बंदा मुझे याद करता है मैं उसके साथ बैठा हुआ होता हूं। आप ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। आप देखें ना, जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, बड़े आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से भी हैं। ये तड़प है, शौक है तभी तो कराने के लिए कि लोग आए, लोग जुड़े, लोग जो है इल्म हासिल करें, दीन से जुड़ें। अल्लाह पाक ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हम लोग अगर किसी के अंदर कोई खूबी देखते हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ अच्छी चीजें करनी चाहिए, लेकिन जिसकी तारीफ हो उसे चाहिए कि वो अपने आप को छोटा समझे। दूसरे का काम है तारीफ करना, लेकिन खुद का काम है अपने आप को छोटा समझना। इससे इंसान तकब्बुर से पाक होता है। और मैं कहता हूं, मैंने उस दिन ये बात कही थी, अगर इंसान देखे कि खा क्या रहा है और पैदा किससे हुआ है, अगर इस पर गौर करेगा तो तकब्बुर पैदा नहीं होगा। बहरहाल परवरदिगार आलम को याद करने वाला जब जब याद करता है, अल्लाह ताला उस बंदे के साथ बैठे हुए होते हैं। अब बताए वो बंदा कितना बड़ा होगा, उसकी सादत कितनी बड़ी होगी, उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परवरदिगार आलम को खूब खूब याद करें, बहुत याद करें, बल्कि कभी ना भूलें। हम तो कहते हैं जिंदगी के हर हर लम्हा में कोई लम्हा ऐसा ना गुजरे अल्लाह जो हम आपकी याद से गाफिल हो जाएं। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तकुम मिनल गाफिलीन, तुम गाफिलों में से ना बनो, हमेशा अल्लाह को याद करते रहो। आगे वो ज़करस्म रब्बी फसल्ला, और अपने रब का नाम लिया, फसल्ला, नमाज पढ़ी। देखिए दो चीजें अल्लाह पाक ने अलग अलग बयान फरमाई, अल्लाह को याद करना और नमाज पढ़ना। मालूम यह हुआ कि नमाज भी अल्लाह की याद है, लेकिन इस नमाज के अलावा और भी याद है। और वो याद ये, जैसे हम मजलिस में अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं, हम महफिल जमाए बैठे हुए हैं, हम तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहे हैं, हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ये भी है। फसल्ला, फिर नमाज पढ़ी। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। काम जो करना चाहिए, अपने आप को संवारना चाहिए था, अल्लाह को याद करना चाहिए था, नेक बनना चाहिए था, लेकिन जो उखरवी काम है तुम उनको छोड़कर दुनियावी काम में लगे हुए हो। दुनियावी काम में लगना मना नहीं है, बल्कि तरजीह देना मना है। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। और तरजीह देने का मतलब यह है कि रात दिन दुनिया दुनिया करते रहे इंसान, आखिरत से गाफिल हो जाए, यही है तरजीह देना। लेकिन अगर आखिरत को याद रखे हुआ है, तमाम काम करता रहता है, जो फराइज और वाजिबात है उसको एहतिमाम से अदा करता है, फिर दुनिया के धंधे पानी अल्लाह से मना नहीं करता। बल्कि अल्लाह ताला ने तो कमाना फर्ज करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह की। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज हो जाए जुमा की तो तुम फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। अल्लाह ने माल को फजल कहा, एक जगह अल्लाह ने माल को खैर कहा, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरा, ये खैर है। अल्लाह पाक ने हमें कितना अच्छा दीन दिया है, माल से मुकम्मल नफरत भी नहीं कराई, बल्कि माल की तारीफ फरमाई, माल को फजल फरमाया और आखिरत से गाफिल होने से बचाया कि आखिरत से गाफिल भी नहीं होना है। मतलब खुलासा ये है दीन का कि आप आखिरत को याद रखें, दुनिया के तमाम धंधे करते रहें हुदूद शरीयत में रहते हुए। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, और आखिरत बहुत बेहतर है, व अबका, और हमेशा रहने वाली। अबका का तर्जमा हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी के लिए मेहनत कितनी होती है, और उसके बाद आखिरत की जिंदगी के लिए मेहनत उसके मुकाबले में यहाँ रहना कम है और मेहनत ज्यादा। जहाँ रहना ज्यादा अच्छे लोग, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मान लीजिए, मुझे ही मान लीजिए, आप लोग समझ लें
کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا. بعض آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے, اگر لوگ بولتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مولوی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے رات دن, خالی ہم یہ کہتا رہے گا غلط کر رہے ہو, گناہ کر رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, چلیے بھائی آپ لوگ نہیں, ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پڑھانا وہاں پڑھانا, یہ کرنا وہ کرنا, دنیا کی زندگی کے لیے کھانے کمانے کے لیے 10 گھنٹہ 8 گھنٹہ وقت لگا دیتے ہیں, اور آخرت کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں اندازہ لگائیں. زندگی 50 سال 60 سال 70 سال کوئی گارنٹی نہیں, اس کے لیے بہت وقت, اور آخرت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں پروگرام ہو رہا ہے, کتنے سارے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں, لوگوں کو پتا ہو گیا کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے, آپ ڈانس کا پروگرام رکھوا دیں ایک دن ڈاکٹر صاحب, دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ آ جائیں گے. یا آپ دعوت کا پروگرام رکھیں کہ دعوت ہوگی, دعوت عام سب آئے, بھیڑ لگ جائے گی. ہم لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے سامنے میں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیز ہے, اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں. یہ عقل مندی نہیں, یہ بیوقوفی ہے. یہ تو بچوں کا کام ہے. بچہ اس جو چھوٹے سے گلی ہے نا کھیلتا ہے, سمجھتا ہے بہت کچھ ہے وہ. اس گلی سے جو بچہ کھیل رہا ہے یا لٹو سے کھیل رہا ہے, اسے لگتا ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے یہ. لیکن بڑے لوگ سمجھتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہے, پھینک دیں گے, خراب سمجھتے ہیں اسے. آپ سمجھیں, ایک مولانا گزرے ہیں, مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اب عالم بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں مفسر بھی, ترجمہ بھی لکھا قرآن کا, تفسیر بھی لکھی ہے. عربی زبان میں تھے قابل, اردو زبان میں, انگریزی زبان میں بھی پرچہ نکالتے تھے, صدق جدید ان کا پرچہ نکلتا تھا, سچ بھی نکلتا تھا لکھنؤ سے. بڑے عالم تھے مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ, صحافی تھے بہت بڑے. تو ان کی جب شادی ہوئی تو شادی کے دن کیا ہوا, باپ نے سب کے سامنے اعلان کہا, ابا جی نے, آج میں اپنے ایک بیٹے کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. سب لوگ حیران کہ کیا دیں گے گفٹ, پیک کر کے لایا تھا اور لا کر کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا. جتنے سارے لوگ کے چاہنے والے کھولا جائے ہم دیکھیں گے, کھولا جائے. اب مجبور کر دیا مولانا کو, تو مولانا کھولنے پر مجبور ہوئے. مولانا نے سب کے سامنے کھولا. جب سب کے سامنے کھولا تو جو بچے والی گھڑی ہوتی ہے نا, بچے والی, وہی گھڑی تھی. ہم سب لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے, مولانا کا مذاق اڑ گیا, مذاق بن گیا, سارے لوگ ہنس رہے ہیں. تو مولانا ذرا شرمندہ بھی ہو, لیکن بہرحال ابا نے کیا تھا. پھر ابا نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے اپنے بیٹوں کو یہ گفٹ کیوں دیا ہے. بیٹے کو میں نے ایک سبق سکھایا اور بتایا ہے زندگی میں, وہ یہ ہے کہ جب بیٹے تم چھوٹے تھے, 6-7 سال کی عمر تھی تمہاری, اس وقت تم نے اس گھڑی کے لیے مجھ سے ضد کیا تھا, اور بہت ضد کیا تھا. میں نے تمہیں لا کر نہیں دیا تھا, اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. 3-4 دن تک مجھ سے تم نے بات نہیں کی تھی. آج میں نے تمہارے سامنے یہ گھڑی پیش کی ہے نا, جو تمہارا محبوب اور پسندیدہ تھا, آج تم شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ دے لو, خوش ہونا چاہیے تھا. آج تمہیں میں نے سبق دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ بیٹے, جیسے اس زمانے میں تمہیں یہ گھڑی اچھی لگتی تھی, عقل مند ہونے کے بعد اس گھڑی کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی. ایسے ہی ہم لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہمارے نزدیک, دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے جیسے ایک بچے کو کھلونا اچھا لگتا ہے, لیکن مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تب پتا چلے گا کہ دنیا کی حقیقت گھڑی کی طرح تھی. کتنا اچھا سبق دے دیا. ہمارے اسلاف اکابر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے تھے اور ایسے ان کو نصیحت آمیز چیزیں ان کو سکھاتے تھے. بہرحال والآخرۃ خیر ما بقا, آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بلا شبہ یہ بات, یہ مضامین پہلے صحیفوں میں بھی ہے. پہلے صحیفوں کا مطلب خود آگے وضاحت آ رہی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات, اللہ نے دی تھی, یہ تمام کے تمام مضامین, توحید, رسالت, قیامت, سب تورات میں موجود ہے. اور یہ تمام چیزیں اوپر جو بیان کی گئی ہے, تزکیہ, تصفیہ, یہ چیزیں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو صحیفے ہیں, جو بائبل, موجودہ بائبل ہے, موجودہ بائبل کا جو پہلا باب ہے پیدائش, کہا جاتا ہے کہ پہلا جو باب پیدائش ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیا گیا تھا. صحیفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تمام کی تمام چیزیں موجود ہے جو قرآن کریم میں ہے. البتہ ایک اس میں گڑبڑی ہو گئی ہے, لیکن یہ مضامین عام طور پر قیامت, آخرت, جنت, جہنم, توحید, رسالت, ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, خوب ہمیشہ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.